آگے عمران خان صاحب کیا کہتا ہے کہ جو فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فلسطین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عمران خان فلسطین کو مانتے ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے جب بھی فلسطین کے بارے میں پوچھا گیا، اسرائیل کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس نے لازمی اپنے جواب میں پوائنٹ چھوڑے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا ہے۔ وہ میں آپ لوگوں کو پوائنٹ بتاتا ہوں۔ نہیں، کسی ملک کا وزیر اعظم یا کسی ملک کے صدر کو جو فیصلہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل شام کو عمران خان صاحب کا قوم کے ساتھ جو خطاب تھا فلسطین کے متعلق، وہ خطاب سن کے میرے خیال ہے ہر کسی پاکستانی کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان فلسطین کے لیے کتنا سیریس ہے، کتنا مخلص ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے فلسطین کے لیے۔ اس کتاب میں پاکستانی سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ ان کے الفاظ پہ غور کریں نہ کریں، لیکن جو لوگ جس کے لیے اس نے خطاب کیا ہے وہ لوگ سمجھ گئے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کا کیا موقف ہے فلسطین اور اسرائیل کے متعلق۔ تو دوستو، وہ سنانے سے پہلے عمران خان صاحب کا وہ جو خطاب ہے، اس میں جو اس نے ویک پوائنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، جو اس نے اصل پیغام دیا ہے ایک دو ورلڈ میں، پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، اسرائیل کو دیا ہے کہ بھئی ہم کہاں کھڑے ہیں، فلسطین کو دیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسے سنانے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ تو جو ایک ہفتے سے جب سے یہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، شامت قریشی صاحب گئے UN میں خطاب کیا، وہ تھوڑی ایک دن کے لیے وہ سیز فائر بھی ہو گیا، لیکن دوبارہ اسرائیل نے حملہ کر دیا، دوبارہ اس نے وہی یعنی کہ اپنی بیہودہ حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس سے پہلے جب مسئلہ کشمیر تھا تو کشمیر مسئلے کا حل کیا نکلا؟ اس ٹائم بھی پاکستان نے قراردادیں بھی جمع کرائی گئیں، پارلیمنٹ میں احتجاج بھی ہوا، پاکستان میں بھی احتجاج ہوا، UN میں بھی ہوا، اقوام متحدہ میں ہوا۔ شامت قریشی بھاگتے بھاگتے کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی سعودیہ جاتے ہیں، کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں۔ لاسٹ میں کشمیر کا حل کیا نکلا؟ کشمیر کا حل یہ نکلا کہ شامت قریشی نے بیٹھ کے ٹی وی میں کہا ہے کہ 370 بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کشمیر بس ختم، آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 1 منٹ کی خاموشی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ یہ جو کشمیر کا مسئلہ تھا، یہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، کوئی حل نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی فلسطین کے مسئلے پہ بھی پاکستان یہی کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے۔ پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، قراردادیں جمع ہو رہی ہیں پاکستان میں، اسمبلیوں میں، پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں قراردادیں جمع ہوئیں۔ کیا ہوا؟ قراردادیں جمع ہونے سے فلسطین آزاد ہوئے گا یا کشمیر آزاد ہوئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ شامت قریشی چلا گیا سوشل میڈیا پہ، یعنی کہ مین سٹریم میڈیا پہ بہت کچھ کہا گیا کہ پاکستان نے حق ادا کر دیا، لیکن عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی، عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا، اس کے اوپر کسی نے غور نہیں کیا۔ عمران خان صاحب سے جب بھی فلسطین کے بارے میں پوچھا گیا، اسرائیل کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس نے لازمی اپنے جواب میں پوائنٹ چھوڑے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا ہے۔ وہ میں آپ لوگوں کو پوائنٹ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر جب سوال کیا گیا، عمران خان وزیر اعظم بنے UN میں، عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں کیا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا اس کا جو واحد حل ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، یعنی ان کو 2 ریاستیں بنا دیے جائیں، فلسطین کو اور اسرائیل کو۔ اور یہی تو اسرائیل چاہتا ہے، اسرائیل یہی تو چاہتا ہے کہ ہم کو باقاعدہ اس میں صرف چھوٹا سا حصہ بھی دے کے ہم کو پوری دنیا ایکسپٹ کر لے، ہم ایک یعنی کہ پورے ورلڈ میں اپنی ایک قانونی حیثیت ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ فلسطین کے اوپر ان کو مار دیں گے، ان کو نکال دیں گے۔ یہ تو وہ چاہتا ہے۔ فلسطین کیا چاہتا ہے؟ فلسطین چاہتا ہے کہ یہاں فلسطین میں اسرائیل کی کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر قابض ہیں۔ عمران خان صاحب کہتا ہے اس کو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، لیکن یہ جو لاسٹ عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اس وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھنا، آپ غور کرنا، میں آپ اپنے طرف سے کوئی باتیں نہیں کروں گا، آپ اس کے اوپر غور کرنا، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے بعد پھر اسرائیل کے بارے میں متعلق سوال کیا گیا، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کے اوپر ظلم بند نہیں ہوتا ہے، فلسطینی مطمئن نہیں ہوتے، تو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو جب دوسرا بیان عمران خان صاحب نے دیا تھا، تو جو اس ٹائم ملیشیا کے تھے مہاتیر محمد، اس پاکستان کے دورے پہ آ کے اس نے ایک واضح کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب، ہمارا مسئلہ
فلسطین کے اوپر ظلم نہیں ہے. کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ فلسطین کے اوپر ظلم، ان کو شہید کرنا، ان کے ساتھ ظلم کرنا نہیں ہے. مسئلہ بیت المقدس کا ہے. اگر آج محمود عباس اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے کمپرومائز کر لیتا ہے، کچھ حصہ ان کو دے دیتا ہے، کچھ خود لے لیتا ہے، ہم کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے جی یہ تو محمود عباس فلسطینیوں کا صدر ہے، اس نے خود کیا ہے. نہیں، کسی ملک کا وزیر اعظم یا کسی ملک کے صدر کو جو فیصلہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے عاصم مولونا کو رہا کیا، وہ کیا پاکستانی عوام کا فیصلہ تھا؟ عمران خان صاحب نے فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا ڈر کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، کیا وہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے؟ عمران خان صاحب نے کشمیر کے اوپر کمپرومائز کر لیا انڈیا کے ساتھ، کیا وہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے؟ ہرگز پاکستانی عوام کا فیصلہ نہیں ہے. اگر محمود عباس کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے وہ ہم یہ نہیں لے سکتے کہ بھائی فلسطین کے صدر نے کر لیا. تو جب فلسطین کے صدر کو فلسطین کے وزیر اعظم کس چیز کا اعتراض نہیں ہے تو ہم کو کیا اعتراض کرنا چاہیے؟ ایسا ہی ہے جیسا ہمارے ملک کے صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں جو عوام کے بالکل اپوزٹ، عوام کے مخالف فیصلے کرتے ہیں، لیکن عوام کیا کرے؟ ان کو وزیر اعظم بنا دیا، ان کو صدر بنا دیا، وہ جس سے بک جاتے ہیں، جن کے ساتھ مل جاتے ہیں، جن کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں، تو عوام بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ تو دوستو یہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ بھائی فلسطین کا جو مسئلہ ہے، اسرائیل کا مسئلہ ہے، وہ ظلم نہیں ہے. اگر اسرائیل کہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے، آؤ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو، یہ فلاں جگہ ہم لے لو اور فلاں فلسطین لے لے، ہم امن سے رہتے ہیں، ہم روڈ بناتے ہیں، ادھر ان کو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تو کیا مان جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں مان جائیں گے، کیونکہ مسئلہ بیت المقدس کا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے لاسٹ جو سپیچ میں کہا ہے، جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وہ سنو، پھر آگے میں بات کرتا ہوں کہ پھر میرے خیال میں پاکستان کی کسی بھی عوام کو شک و شبوب نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. وہ ویڈیو سنو، پھر میں آپ کو عارف علوی کا بیان بھی سناؤں گا. وہ سنو. ملک ہیں جو اب تک سپورٹ کرتے رہے اسرائیل کو، یہ پورا پریشر ڈالیں گے کہ فلسطینیوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب کہ فلسطین کے لوگوں کو اپنا ملک ملے گا، ایک منصفانہ سیٹلمنٹ ملے گی، وہ بھی برابر کے شہری رہ سکیں گے جو کہ فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں، ایک برابر کے شہری بن کے رہ سکیں گے. جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی انشاءاللہ فلسطین کو حقوق ملیں گے، منصفانہ برابر کے. سمجھ آ گئی؟ منصفانہ برابر کے، جیسا کہ اسرائیل کو ملیں گے ویسا ہی سیم فلسطین کو ملیں گے. اس کو بولتے ہیں برابر. آگے عمران خان صاحب کیا کہتا ہے کہ جو فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فلسطین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمران خان فلسطین کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو سٹیٹ ہی نہیں مانتے، وہ اسرائیل کو مانتے ہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں، غور کرو. کیا اس کے اوپر عمران خان کی تردید آئی؟ وہ کیا کہتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، جب میرے منہ سے غلطی سے الفاظ نکل گئے. وہ بولتا ہے جو فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں، وہ سٹیٹ اسرائیل کی ہے، فلسطینیوں کی نہیں ہے. بھائی اسے کیا ہم سمجھے؟ پاکستانی قوم نااہل، پاکستانی عوام، یعنی کہ جو اس کو غور کریں نہ کریں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو غور کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کا سپر پاور، ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک، جو اس کا وزیر اعظم ہے، اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، اس کا کیا نظریہ، وہ کیا موقف رکھتا ہے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں. تو اس نے واضح کر دیا ہے کہ فلسطین کو منصفانہ برابر، جو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے UN میں تقریر کی تھی کہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، یعنی کہ ریاست برابر کے، یعنی کہ اسرائیل بھی ادھر رہے اور فلسطین بھی رہے اور ان کا آپس میں معاہدہ کرے، فلاں جگہ آپ لے لیں، فلاں حصہ آپ لے لیں. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. فلسطین مسلمانوں کا ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، اسرائیل کسی صورت میں اس کو فلسطینیوں کو نہیں دے گا. یہ ایسا ہی چلتا رہے گا. پاکستان ایسا ہی احتجاج کرتا رہے گا، پاکستان ایسے ہی مذمت کرتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پاکستانی عوام سے کہتا ہوں کہ آپ جمعے والے دن جو لاسٹ میں گزرا ہے کہ بھئی آپ احتجاج کریں. احتجاج کون کرتا ہے؟ کمزور آدمی کرتا ہے. اور ریاست پاکستان احتجاج کر رہی ہے، کس کے سامنے کر رہی ہے؟ اسرائیل کے سامنے کر رہی ہے، UN کے سامنے کر رہی ہے، اقوام عالم کے سامنے کر رہی ہے کہ بھئی ہم کمزور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب نے یعنی کہ احتجاج کا اعلان کیا. احتجاج کون کرتا ہے؟ کمزور لوگ کرتا ہے. کس کے سامنے کرتے ہیں؟ جو با اختیار لوگ ہوتے ہیں،
جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے غریب مجبور لوگ احتجاج کرتے ہیں، بھئی ہمارا احتجاج ہے، ہمارا یہ مسئلہ، اس کو حل کیا جائے۔ پاکستان کے اسٹیٹ نے اعلان کر کے یہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ بھئی ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم معذور ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ اسرائیل کو بتایا، اقوام عالم کو بتایا کہ بھئی ہم احتجاج کر رہے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، جیسا کشمیر کے لیے ہوئے تھے، آدھا گھنٹہ کھڑے ہوئے کشمیر آزاد ہو گیا، اس لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور یہی عمران خان صاحب، اور یہی دو دن پہلے عارف علوی نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ کمزور ہیں، وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، اسرائیل کو پاکستان کی طرف سے واضح پیغام جا چکا ہے، جیسے عمران خان صاحب نے مودی کو واضح پیغام دیا تھا کہ مودی آپ کشمیر میں جو کچھ بھی کرو عملی کردار ہمارا نہیں رہے گا، بس ہم سیاست کریں گے، عوام کو بے وقوف بنائیں گے، احتجاج کریں گے، آواز اٹھائیں گے۔ اسی طرح اسرائیل کو پاکستان کی طرف سے مضبوط پیغام جا چکا ہے کہ آپ فلسطین میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم عملی طور پر فلسطین میں کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ پاکستان فلسطین کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ سیاست کر سکتا ہے، منافقت کر سکتا ہے، عوام کو دھوکہ دے سکتا ہے، عملی طور پر وہ کچھ بھی نہیں کرے گا فلسطین کے لیے، کر سکتا ہے بہت کچھ کرنا چاہے، نہیں کرے گا۔ کیوں کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے پہلے 3 دن بتا دیا تھا کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ شاہ محمود قریشی جب چلے گئے ہیں، ترکی چلے گئے ہیں، تو کیا وہ OIC کے مرضی کے بغیر گئے ہیں؟ یہ فیصلہ OIC نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا تھا یہ فیصلہ OIC کا ہی ہے، ہم OIC کے مرضی کے بغیر نہیں جائیں گے، جیسا OIC کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ تو اس ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہو گیا کہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے عوام کو بے وقوف بنایا گیا، کیونکہ OIC کا تو پورا دنیا کو معلوم ہے کہ وہی لوگ تو ہیں اسرائیل کو گھسانے والے فلسطین میں، تو وہ کیا فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ عرب کنٹری تو ہیں جنہوں نے اسرائیل کو جگہ دی۔ فلسطین کے جب یعنی کہ پورا مقدس حجاز تھا سلطنت عثمانیہ سے پہلے، تو ان لوگوں نے تو جگہ دی، اب وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے۔ پاکستان نے بتا دیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس آپ کے ساتھ آواز اٹھائیں گے، اپنی عوام کو بے وقوف بنائیں گے، احتجاج کریں گے، ایک دن کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کر کے پوری ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر لیں گے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح، اور رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ بولنے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔